میں شکر گزار ہوں اشوک کمار جو میرے بھائی بھی ہیں اور چیف ایڈیٹر ہے منارٹی نیوز کے. انہوں نے آج ہمارے دیرینہ دوست ہیں پاسٹر خالد بھٹو صاحب سے بھی ملاقات کروائی اور آپ دوستوں سے بھی کروائی. اور کل میں اسلام آباد میں تھا, آپ کو بتا رہا تھا کہ بجٹ سیشن تھا, تو اشوک کمار نے کہا کہ آپ کو ضرور آنا ہے, یہ پروگرام ہے. تو میں نے کہا جہاں پہ انٹرفیتھ آدمی کی بات ہوگی, جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ ساتھی بھائی بیٹھے ہوئے, تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ پہنچوں. آج صبح میں خصوصی کی دعوت پہ کراچی آیا, تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ یہاں پہ اس منچ پہ تمام مذاہب, تمام مذہب کے لوگ بھائی موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے, ہمارا پیارا پاکستان, یہ جو ملک ہے, اس میں تمام مذاہب کے جو 22 کروڑ کا یہ ملک ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی 11 اگست کی اسپیچ تھی, خصوصاً ہمارے غیر مسلموں کے لیے. انہوں نے کہا کہ اس ریاست میں تمام مذاہب کے لوگ, ہندو, مسیح, پارسی, وہ اپنے مذاہب آزادی کے ساتھ اس ملک میں ادا کر سکتے ہیں. میں نے ریسنٹلی نیشنل اسمبلی میں ایک بل بھی پیش کیا ہے کہ ہمیں منارٹی نہ کہا جائے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, تمام شہری برابر ہیں. مذاہب کسی کا مسلم ہے, ہم غیر مسلم ہیں, مگر ہمیں کسی خاص طبقے میں نہ سمجھا جائے. ہم بھی اسی طرح اس ملک کے شہری ہیں, ہمارا بھی کردار ہے اس ملک کی آزادی کے لیے, اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں خطے میں آپ دیکھیں کہ جو نفرت کی آگ ہے, خصوصی طور پہ جب مودی جب سے انڈیا میں آیا ہے, انہوں نے اسپیشلی وہاں کے جو مسلمانوں کے خلاف جو قانون بنائے, ہم نے اسمبلی کے فلور پہ ان کی مذمت کی کہ آپ اس طرح وہاں کے مسیحوں کو, سکھوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. کشمیر میں انہوں نے, کشمیر میں جو جبر جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں, سالوں سے لاک ڈاؤن ہے وہاں کشمیری محصور ہے, ہمارے بھائی وہ وہاں رہتے ہیں, اور وہاں پہ عجیب قانون بنا کے ایک اپنی طاقت مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کے بھی خلاف بار بار بات کی ہے, کیونکہ کہیں پہ بھی اگر میجارٹی اگر وہاں کی منارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی کرتی ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں. اگر ہم سے یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں. یہ کہیں پہ بھی ہو, کسی ملک میں چند لوگ ہوتے ہیں, چند تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ اپنے سوسائٹی کو اپنے ملک میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے. کسی کا کیا مسلک ہے, اور کسی کا اپنا فرض ہے, فرائض ہے, وہ کوئی اپنے طریقے سے ادا کرے, اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کے خلاف بات کرنے کی. کس کا اگر احترام نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے. ہمیں ہر کسی کے مذہب کی احترام بھی کرنا چاہیے اور ان تقریبات میں بھی جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے. ہم نے بھی کافی مذاہب پڑھے ہیں, سنے ہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تلقین کی ہے کہ غیر مسلموں کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے اتنا واضح میں سمجھتا ہوں اگر اسلام میں کوئی ہے, باقی کسی مذہب میں نہیں دنیا کے. تو جب اسلام ہمیں غیر مسلموں کو, مسیحوں کو, ہندوؤں کو یا پارسیوں کو جو تحفظ فراہم کرتا ہے, تو اس ملک کے قانون میں, آئین میں بھی ہمیں تحفظ ہونا چاہیے. ہماری یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب اسلام جبر کی
اجازت نہیں دیتا، دین جب جبر کی اجازت نہیں دیتا تو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جبر کرے۔ جب جبری مذہب کی تبدیلی کی بات آتی ہے، اگر کوئی فرد بالغ ہے، کسی بھی اپنا مذہب کو پسند کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے یا اس کو اس مذہب میں کنورٹ ہونا چاہتا ہے، یہ اس کا بنیاد ہے، اس سے ہم بھی نہیں روکتے۔ جبر کی جب دین اجازت نہیں دیتا تو آئین پاکستان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس ملک میں ہماری عیدیں ہو، برات ہو، ہم دیوالی ہو، کرسمس ہو، ایسٹر ہو، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم جب عاشورہ ہوتا ہے، جب 40 دن ہم ہندو کمیونٹی احتراماً ہمارے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، نہ ہم شادی مناتے ہیں، نہ کوئی خوشی، وہاں پہ جا کے شریک ہوتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اس ملک میں اس طرح ہم رہتے ہیں، اتنے پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں چند لوگ یا چند لوگوں کی سوچ جو ہے اس ملک کے 22 کروڑ عوام پہ حاوی نہیں ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا، ایک دوسرے کے موقف کا خیال بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو سننا بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہمیں ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی رکھنی چاہیے۔ یہ برداشت جب ہم رکھیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ملک ہے اس کا امیج بھی بہتر ہوگا۔ بہت سے لوگ، بہت سی ایسی NGOs ہندو کے نام پہ، کچھ مسیحیوں کے نام پہ، کچھ دیگر کے نام پہ، وہ بڑے پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، ان کو فنڈ بھی ملتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں آپ کا جو پروگرام ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا، یہی اصل پیغام ہے دنیا میں جانے کا کہ ہم سب ایک ہیں، سب ایک پاکستانی ہیں، سب کے اپنے مذاہب کے ہوتے ہوئے ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا خوبصورت پروگرام خادم بھٹو اور اس کی ٹیم جو اس پروجیکٹ کو، اس ایونٹ کو جنہوں نے کامیاب کیا، علامہ سجاد مدنی صاحب، حسیب اقبال اور پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور فیصل صاحب، اور دانیال احمد صاحب، جی دانیال، سنجے میرے بھائی بشر ان کا، اور اشوک کمار کی جو ٹیم ہے ہماری، 2 مہینے بھی اس ٹیم میں شامل ہیں۔ تارا اور بسنتی بہن اور چاند بھگت، تارا بہن، بسنتی بہن، تارا اور بسنتی، میں ان کا بھی چاند بھگت، بھگت چاند، بھگت چاند، سب کا شکر گزار ہوں، اور تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا شکر گزار ہوں۔ جی کھیل صاحب، بشر صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر خادم بھٹو کا شکر گزار ہوں، انہوں نے آج جو پیس ایجوکیشن فورم یہاں پہ منعقد کیا، ایک زبردست منچ تھا، یہاں پہ تمام مذاہب کے رہنما شریک تھے، اور مذہبی حمایت کی پیغام لے کر یہاں سے 2-3 دن کا ورکشاپ انہوں نے کیا ہے، وہ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں گے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فورم تھا جہاں مجھے بھی موقع ملا اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کا، اور باقیوں کا جو نقطۂ نظر تھا وہ بھی سننے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں بشپ خادم بھٹو صاحب کراچی میں جو یہ ہماری صرف مسیح نہیں، میں سمجھتا ہوں تمام غیر مسلم، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، یہ ان کی آواز ہے، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو مطلب کام ہے، انہوں نے جو اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو رول ہے، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ہم ان کے ساتھ ہیں جب بھی ان کی کوئی اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، ہماری مکمل سپورٹ ہے ان کو، پارٹی کی طرف سے بھی، میری ذاتی، میں خود بھی جب یہ مجھے بلاتے ہیں یا ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے خدمات جو ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ فادر کھیلدہ صاحب آئے، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بہت شکر گزار ہوں کھیلدہ صاحب کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے ہماری دعوت پہ، اور انہوں نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، کیونکہ ہمارا جو بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم جو کمیونٹیز میں تکرار ہے، نفرت کو ختم کیا جائے، تعصب پرستی کو ختم کیا جائے، اور گراس روٹ سے ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج آپ نے یہاں پر دیکھا ہے
कि हमारी हिंदी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुख्तलिफ़ मसालक के मुसलमान लोग यहाँ मौजूद हैं। और 3 दिन का ये वर्कशॉप था जिसमें हमने न सिर्फ ह्यूमन राइट्स पर मजहबी हमांगी और लीडरशिप क्या होती है इस पे हमने इनको ट्रेनिंग दी। और अब क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोग अमली तौर पर अपने इलाक़ों में मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर जो है वो इसका किरदार अदा करें ताकि जो नफ़रतें परवान चढ़ रही थी वो ख़त्म हों। थैंक यू मैडम।